अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के अमलापुरम में वीकेंड साइकिलिंग सेहत और सुकून की नई राह। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में खलाई तजुर्बागाह का क़याम। इस इक़दाम के तहत 5 सरकारी हाई स्कूल्स में फल्कियाती तजुर्बागाहें कायम। खातून ने 2 बच्चों को कत्ल करने के बाद कर ली खुदकुशी। हैदराबाद के बालानगर के पद्मनगर में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। आंध्र प्रदेश सरहद पर पेट्रोल डीजल की कम कीमतें। वीकोट इलाके में देखा गया अवाम का हुजूम। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की जदीदकारी। एयरपोर्ट तर्ज की नई शनाख्त। एपी एक्साइज सुरक्षा ऐप। जाली शराब की फरोख्त रोकने के लिए सरकारी कदम। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस ऐप का किया इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश में ड्रोन सिटी। इस माह 16 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रखेंगे संगे बुनियाद। अब पेश है खबरों की तफसील। आज के मसरूफ और दबाव भरे दौर में लोग ज़हनी व जिस्मानी तौर पर थकन का शिकार हो रहे हैं। काम के बोझ और बेतरतीब तर्ज जिंदगी ने इनकी रोजमर्रा की पुरसुकून जिंदगी छीन ली। ऐसे में बहुत से अफराद अपने तनाव को कम करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का सहारा ले रहे। इन्हीं में एक रुझान अमलापुरम के शहरियों में तेजी से फरोग पा रहा है। वीकेंड साइकिलिंग। कोनसीमा जिले के अमलापुरम में सरकारी मुलाजमीन, ताजिर और रिटायर्ड ऑफिसर्स ने एक साइकिलिंग ग्रुप तश्कील दिया। ये ग्रुप हर इतवार और तातिल के दिन तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर का सफर साइकिलों पर तय करता है। हर हफ्ते एक नया रास्ता मुंतखब किया जाता है, जैसे अमलापुरम से अलूरम, पाशरी, लेपुड़ी वगैरह के दही रास्ते वो सुबह सवेरे निकलते हैं, कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं और बाद में वापस लौटते हैं। आम दिनों में यही ग्रुप मुकामी SKBR कॉलेज में वॉक और वर्जिश भी करता है। ये ग्रुप फितरत के करीब रहकर ज़हनी सुकून हासिल करना चाहता है। काबिल जिक्र बात यह है कि इसमें 40 से 60 साल की उम्र के अफराद भी शामिल है। साइकिलिंग के दौरान वो देही इलाकों में मौजूद पुराने होटलों में रिवायती नाश्ते से लुत्फ अंदोज होते हैं। 15 मिनट आराम करके दोबारा सफर शुरू करते हैं। रास्ते में आने वाले कुदरती हसीन मनाजिर को मोबाइल कैमरों में कैद करते हैं। ये लोग फितरत की खामोशी में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में ट्रैफिक के दौरान हॉर्न्स की गूंज अब शहरियों के लिए एक बड़ी अजियत बन गई है। सड़क पर अगर कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी जरा सा रुक जाए तो पीछे आने वाले ड्राइवर्स के हॉर्नों की आवाजें शोरगुल मचा देती है। सिग्नल पर रुकने के दौरान या किसी गाड़ी के ओवरटेक न करने पर भी मुसलसिल हॉर्न बजाने का रुझान आम हो चुका है। नतीजतन शहर के कई इलाके में शोर की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। NEERI की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में शोर की सतह मुकर्ररा हद से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में शोर की शिद्दत 17 से 90 डिसिबल के दरमियान है, जबकि आलमी इदारे सेहत ने दिन में 53 डिसिबल और रात में 45 डिसिबल की हद मुकर्रर की है। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रैफिक से पैदा होने वाले शोर में तकरीबन 60% हिस्सा हॉर्नों का है। शोर की शिद्दत में औसतन 7 से 10 डिसिबल का इजाफा देखा जा रहा। रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों जैसे जुबली हिल्स और
تارناکہ میں دن کے وقت شور کی حد 55 ڈیسیبل اور رات میں 40 ڈیسیبل مقرر ہے، جبکہ حساس علاقے جیسے زو پارک اور HCU گچی بولی میں دن کے وقت 50 ڈیسیبل اور رات میں 40 ڈیسیبل کی حد ہے، مگر عملی طور پر ان علاقوں میں شور کی سطح ان حدود سے کئی زیادہ پائی گئی۔ صنعتی علاقوں کے لیے دن میں 75 ڈیسیبل اور رات میں 70 ڈیسیبل، جبکہ تجارتی علاقوں میں دن کے وقت 65 ڈیسیبل اور رات میں 55 ڈیسیبل کی حد مقرر ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق اگر شور کی سطح 65 ڈیسیبل سے زائد ہو تو طویل مدت میں ذہنی دباؤ، بلڈ پریشر اور بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مصروف چوراہوں پر اگر 70 سے 95 ڈیسیبل تک کا شور مستقل طور پر برقرار رہے تو اس سے سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے اعلان کیا کہ آج ریاست سے جنوب مغربی مانسون کی واپسی شروع ہو گئی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جنوب مغربی مانسون صبح کے وقت شمالی تلنگانہ کے نظام آباد تک واپس چلا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں تلنگانہ کے بعض دیگر علاقوں سے جنوب مغربی مانسون کے انخلاء کے لیے موسم سازگار ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ساحلی آندھرا خطے میں اوسط سطح سمندر سے 0.9 کلومیٹر کی اونچائی پر سطح کی گردش بنی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ 3 دن تک ریاست میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ اس میں کہا گیا کہ کل متحدہ ورنگل، نلگنڈا، کھمم، حیدرآباد، رنگاریڈی، محبوب نگر اور کریم نگر، پیداپلی، سدی پیٹ اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہوگی۔ ایک افسوسناک واقعے میں خاتون نے اپنے 2 بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ واقعہ منگل کے روز حیدرآباد کے بالا نگر کے پدما نگر میں پیش آیا۔ خاتون کی شناخت سائی لکشمی کے طور پر کی گئی۔ اطلاع کے مطابق اس نے اپنے 2 سالہ جڑواں بچوں کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور بعد میں عمارت کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اس واقعے میں موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق خاتون کا تعلق AP کے ایلورو ضلع کے علاقے سے تھا۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ خاندانی تنازعات اس واقعے کی اصل وجہ ہے۔ بالا نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تلنگانہ کے ضلع سوریہ پیٹ میں ضعیف جوڑے نے خودکشی کر لی۔ ضلع کے بوٹیا ٹانڈے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق لچو اور اس کی بیوی ویرما کافی عرصے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ دونوں نے اپنے بچوں پر بوجھ نہ بننے کے خیال سے انتہائی قدم اٹھایا اور اپنے جسم پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا لی۔ گھر میں آگ بھڑکنے پر مقامی افراد دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو ویرما موقع پر ہی ہلاک ہو چکی تھی، جبکہ شدید طور پر جھلسے ہوئے لچو کو فوری طور پر سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ علاج کے دوران شام کو لچو کی موت ہو گئی۔ پولیس نے ان کے بیٹے موہن کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں سرکاری اسکولوں کے طلباء میں خلا اور فلکیات کے بارے میں تجسس میں اضافے کے مقصد سے محکمہ تعلیمات نے ایک اہم قدم اٹھایا۔ اس اقدام کے تحت 5 سرکاری ہائی اسکول میں فلکیاتی تجربہ گاہیں قائم کی ہے تاکہ چھٹی سے 10ویں جماعت تک کے طلباء کو سائنسی تجربات کا عملی تجربہ حاصل ہو سکے۔ ضلع کلکٹر نے یہ منصوبہ اس مقصد سے شروع کیا کہ سرکاری اسکولوں کے طلباء کو کم عمری سے ہی سائنس اور خلا کے بارے میں معلومات حاصل ہو۔ یہ تجربہ گاہیں محبوب نگر کے گورنمنٹ ماڈل بیسک ہائی اسکول، گنڈلا منڈل کے ونچٹ ZP ہائی اسکول، بادے پلی کے بوائز ہائی اسکول، چنا چنتا کنڈا منڈل کے لال کوٹ ZPTC ہائی اسکول اور کوئل کنڈا ZPH اسکول میں قائم کی گئی۔ ان تجربہ گاہوں کے قیام پر تقریباً 3.70 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے۔ ان فلکیاتی تجربہ گاہوں کو جدید ٹیکنالوجی کے آلات سے آراستہ کیا گیا۔ ایک بڑے کمرے کو مکمل طور پر نیلے رنگ سے سجایا گیا تاکہ خلا کا حقیقی منظر پیش کیا جا سکے۔ وہاں طلباء کو سیاروں، ستاروں، دمدار ستاروں، شہاب ثاقب اور دیگر خلائی اجسام
کے بارے میں بصری اور عملی علم فراہم کیا جا رہا۔ اس مقصد کے لیے ٹیلیسکوپ بھی نصب کیا گیا ہے۔ اے پی کے حکام نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والے فرضی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو تکنیکی طریقے سے دور کرنے کے لیے ایک نیا قدم شروع کیا۔ حکومت نے اے پی ایکسائز سرکشا نامی ایپ جاری کیا، جس کے ذریعے صارفین خود اس بات کی تصدیق کر سکیں گے کہ وہ جو شراب خرید رہے ہیں وہ اصلی ہے یا جعلی۔ اس ایپ کے فروغ کے لیے متعلقہ حکام نے تشہیری منصوبے بھی تیار کیے۔ سرکاری حکام نے ریاست آندھرا پردیش میں نقلی شراب تیار کرنے والے گروہوں پر قابو پانے کے لیے یہ ایپ متعارف کروایا ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے اس ایپ کا افتتاح کیا۔ اس ایپ کے ذریعے اب نقلی مشروبات کی فروخت کو مؤثر انداز میں روکا جا سکے گا۔ صارفین کو شراب کی بوتل پر موجود بار کوڈ اسکین کرنا ہوگا۔ اسکین کرنے کے فوراً بعد بوتل کا ہیلو کوڈ، برانڈ نام، مقدر، بیچ آئی ڈی، بنانے والی کمپنی، تیار ہونے کی تاریخ، ایم آر پی کوڈ سے ڈپو سے آئی ہے اور کس دکان میں فروخت کی جانی ہے، یہ تمام تفصیلات صارف کے موبائل پر دکھائی دے گی۔ جب یہ معلومات بوتل پر چھپی ہوئی مہر شدہ تفصیلات میں ملائی جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شراب یا مشروب اصلی ہے یا جعلی۔ یہ سسٹم آئندہ جعلی مشروبات کی فروخت روکنے میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اے پی کے چتور ضلع کے وی کوٹ منڈل مستقر کا علاقہ 3 ریاستوں آندھرا پردیش، کرناٹک اور تمل ناڈو کے سنگم پر واقع ہے۔ اس راستے پر کچھ کلومیٹر کا علاقہ کرناٹک کی حدود میں آتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں قریب ہی 7 پیٹرول پمپ موجود ہے۔ آندھرا پردیش کے افراد ہی نہیں بلکہ دیگر ریاستوں سے آنے والے اور جانے والے ڈرائیورز بھی انہی پمپوں سے ایندھن بھرواتے ہیں، کیونکہ کرناٹک میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت آندھرا پردیش سے تقریباً 9 روپے اور ڈیزل کی 7 روپے کم ہے۔ یہ راستہ چنئی، بنگلور، کرشنا گری، ہوسیر، گوڈیاتم، ویلور، پالامینورو اور تروپتی جیسے شہروں کو جوڑتا ہے۔ مسلسل بین ریاستی ٹریفک کی وجہ سے یہاں کاروبار میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ مقامی پیٹرول پمپ مالکان کے مطابق کم قیمتوں کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہوا اور ڈرائیور خوشی سے یہاں ایندھن بھرواتے ہیں۔ بیشتر مسافر وی کوٹ میں رک کر پیٹرول یا ڈیزل فل ٹینک کرواتے ہیں اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ یہ علاقہ خاص طور پر تمل ناڈو، کرناٹک اور آندھرا پردیش کے درمیان سفر کرنے والوں کے لیے اہم پڑاؤ بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب ڈرونز کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل گئے۔ آج تکنیکی ترقی کی رفتار کے ساتھ ڈرون کا استعمال ہر شعبے میں بڑھ رہا ہے اور ان کی خدمات محدود نہیں رہی۔ ڈرونز نہ صرف دفاعی شعبے بلکہ زرعی شعبے میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے۔ قدرتی آفات کے دوران خوراک کی فراہمی، جنگی علاقوں میں کارروائیوں میں اہم ثابت ہو رہے۔ مستقبل میں ان کا کردار مزید بڑھانے کی توقع کے پیش نظر اے پی حکومت نے ان کی تیاری پر خاص توجہ دی۔ اس ضمن میں ملک میں پہلا ڈرون سٹی کرنول ضلع میں قائم کیا جائے گا۔ ضلع کے اوراکل علاقے میں یہ سٹی قائم کی جائے گی۔ اس ماہ کی 16 تاریخ کو وزیر اعظم اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس ڈرون ہب میں جدید ترین ڈرونز ٹیکنالوجی، تحقیق و ترقی کے مراکز، تربیتی ادارے اور انڈسٹریل یونٹس قائم ہوں گے، جس سے نہ صرف ڈرونز کی تیاری میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی معیشت اور روزگار کے موقع بھی فروغ پائیں گے۔ اے پی کا وجے واڑہ ریلوے اسٹیشن، جو ملک کے مصروف ترین ریلوے جنکشن میں شمار ہوتا ہے، اب ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہا۔ ریلوے محکمے نے آئندہ 30 برسوں کے دوران مسافروں کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور ٹریفک میں متوقع اضافے کے پیش نظر رکھتے ہوئے اسٹیشن کی مکمل جدید کاری کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے تحت وجے واڑہ جنکشن کو ایئرپورٹ جیسی سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا۔ اس بڑے منصوبے کو نیتی آیوگ نے منظوری دے دی ہے۔ ریلوے لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل پر ترقی دے گی۔ اس کے لیے ٹینڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا اور ٹینڈر جمع کرانے کی آخری تاریخ 2 دسمبر مقرر کی گئی ہے۔ فی الحال وجے واڑہ اسٹیشن سے سیزن میں روزانہ تقریباً 2 لاکھ اور آف سیزن میں 1 لاکھ کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں۔ تخمینے کے مطابق 2061 تک یہ تعداد روزانہ 4 سے 5 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एपी के करनूल जिले का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी। वो इस माह की 16 तारीख को जिले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। सुबह में वज़ीर-ए-आज़म मंदिर में पूजा करेंगे, दोपहर में वो करनूल पहुंचेंगे और सुपर GST सुपर सेविंग में खिताब करेंगे। इस मौके पर 7500 मुलाजमीन पुलिस की तैनात के साथ सख्त सिक्योरिटी इक़दामात किए गए। जलसे के लिए 450 एकड़ रकबे में इंतजामात किए जा रहे हैं, जिसमें पार्किंग और दीगर सहूलियात शामिल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के अमलापुरम में वीकेंड साइकिलिंग, सेहत और सुकून की नई राह। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में खलाई तजुर्बागाह का क़याम। इस इक़दाम के तहत 5 सरकारी हाई स्कूल्स में फल्कियाती तजुर्बागाहें कायम। खातून ने 2 बच्चों को कत्ल करने के बाद कर ली खुदकुशी। हैदराबाद के बालानगर के पद्मानगर में पेश आया अफसोसनाक वाक़या। आंध्र प्रदेश सरहद पर पेट्रोल डीजल की कम कीमतें। वीकोट इलाके में देखा गया अवाम का हुजूम। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की जदीदकारी, एयरपोर्ट तर्ज की नई शनाख्त। एपी एक्साइज सुरक्षा ऐप, जाली शराब की फरोख्त रोकने के लिए सरकारी कदम। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस ऐप का किया इफ्तिताह। आंध्र प्रदेश में ड्रोन सिटी, इस माह की 16 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रखेंगे संग बुनियाद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.